جتنی دفعہ سبق کو آپ دیکھتے ہیں، جتنی دفعہ دیکھتے ہیں، جتنی دفعہ پڑھتے ہیں، خود سے، اکیلے سے، تکرار سے جتنی دفعہ پڑھتے ہیں، وہ سبق وحشت سے نکل کر نا انسیت کی طرف آ جاتا ہے اور خوب خوب مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی جب آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ کھیلنے والے کھیل کا ارادہ کرتے ہیں تو بھی وہ محنت کرتے ہیں، حالانکہ بے فائدہ دنیاوی لذت تو ہے، لیکن ہماری تو لذت روحانیت ہے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہا ہے، یقیناً ملنا ہے اپنے رب سے۔ تو اس کے لیے کرکٹ کا بلہ یا ہاکی کی سٹیک یا چیڑی چھکا تو لے کے نہیں جا سکتے نا، اس کے لیے تو آپ کے اچھے اعمال ہیں۔ اور وقت رک نہیں رہا، وقت تیزی سے چل رہا ہے، تو بہت ہی بڑا کوئی غافل ہوگا جو اس بات کو نہ سوچے اور اپنے اعمال کی طرف فکر اور توجہ نہ رکھے، بہت بڑا غافل کرے بیٹا، بچپن سے ہی عادی بنائے اپنے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کی بات تو مکمل ہو گئی تھی میری۔ اچھا، آسان سا سبق ہے، خیر اتنا مشکل نہیں ہے، میں ابھی ختم کر دیتا ہوں آپ کو۔ والغرابت کلمے کی دوسری بیماری، کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، فصاحت فی الکلمہ۔ والغرابت کون الکلمتی وحشیتن، غرابت اسے کہتے ہیں کہ کلمہ وحشی ہو، یعنی اس کا استعمال بہت دور سے ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ غیرہ ظاہرۃ المعنی، وحشیہ کا معنی ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ ولا مانوسۃ الاستعمال، یعنی ظاہر المعنی، غیر ظاہر المعنی کا مطلب یہ ہے کہ استعمال میں انسیت لگاؤ نہ ہو، جیسے مسرج کا لفظ ابن عجاج کے اس شعر میں وَمُقْلَةً وَحَاطِبًا مُزَجَّجًا وَفَاحِمًا وَمِرْسَنًا مُسَرَّجًا، اس شعر کے اندر مسرج کا لفظ غرابت کی وجہ سے غیر فصیح ہے۔ یہ آپ کے اس امتحانی اتنا لکھ دینا بس، فرسٹ کلاس ہے، آگے وجہ بیان کرنی ہے۔ مقلہ کے معنی حدیقہ، حدقہ، یعنی مقلہ کے معنی ہے حدقہ، یہ آنکھ کی پتلی، حاجب مزججہ، پلکے مدقق اور مطول، وفاہمن شعرن اسود کالفحم، کوئلے کی طرح کالے بال، مرسن ناک، انفن، مسرج کا معنی ہے ایک السیف السریجی فی الدقت والاستفائی، مطلب یہ کہ میرے محبوب جب ظاہر کرتی ہے تو وہ اپنی آنکھیں ایسی دکھاتی ہے جیسے خوبصورت سیاہ اور کالی پتلی کے ساتھ، اور اس کی پلکیں باریک اور لمبی، اور اس کے سفید اور اس کے کالے بال کوئلے کی طرح، اور ناک بالکل مسرج، یعنی سریجی کی تلوار کی طرح باریکی میں اور سیدھی ہونے میں۔ یا مسرج کا معنی کالسراج فی البریق واللمعان، یعنی یہ کہ چراغ کی طرح فی البریق، چمک دمک میں، واللمعان، چمک دمک میں، سراج کی طرح، چراغ کی طرح، یعنی میرے محبوب جب ظاہر ہوتی ہے، محبوبہ جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کی ناک ہے وہ یا تو سریجی کی تلوار کی طرح سیدھی اور پتلی ہوتی ہے، یا یہ کہ چراغ کی طرح وہ چمک دمک میں ہوتی ہے۔ اب میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ مسرت کو اور غرابت کی قسمیں بھی بتا دی تھی، دو قسمیں۔
غرابت کی دو قسمیں، تو ایک تو یہ قسم تھی کہ جس میں آپ کو لغت کی جستجو کرنی پڑتی تھی، جیسے آپ کے پاس کوئی لفظ آ جائے تکاکاتم و افرنقعو، ابھی آئے گا یہ لفظ، تکاکاتم کے معنی جمع ہونا اور افرنقعو کا معنی ہے ہٹنے کے، جدا ہونے کے، جدا ہو جاؤ، جدا ہونے کا معنی ہے۔ یہ الفاظ غرابت کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا استعمال بعید ہے، جب تک آپ لغت میں نہیں جاتے آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا یہ کہ لغت میں بھی جانے سے اس لفظ کی معرفت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ عرب کے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ مسرج کا تعلق یہ دوسری قسم سے ہے، مسرج کا تعلق کس سے ہے؟ دوسری قسم سے ہے کہ مسرج کا معنی ہم لغوی طور پر تسریج سے نہیں نکال سکتے، اس میں فاعل سے نہیں نکال سکتے۔ تسریج بمعنی رونق، خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، تسریج سے نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ معنی ہی نہیں بنتا، معنی نہیں بنتا۔ تو لازمت پھر ہمیں اس کے لیے مسرج کے لیے معنی بنانے کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عربی شاعر اجاج نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، یہ لفظ اس نے غلط استعمال کر دیا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شاعر بہت بڑا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مسرج کے معنی نکالنے کے لیے ہم نے وسائط بعیدہ کا استعمال کیا۔ ہم نے کہا کہ اصل میں سریج یا تو مسرج یا تو سریجی سے نکلا ہے یا سراج سے نکلا ہے، سریجی سے یا پھر سراج سے۔ سریجی سے نکلا ہے تو وہ شخص کی طرف منسوب ہے جس کی تلوار بہت سیدھی اور باریک ہوتی تھی، تو معنی یہ کرنا چاہتا ہے شاعر کہ میری محبوب کی آناک جو ہے وہ سریجی کی مسرج ہے، یعنی سریجی کی تلوار کی طرح سیدھی اور باریک ہے، یا یہ کہ وہ مسرج کو سراج اور چراغ سے بنا رہا ہے، چمک دمک میں، کہ میرے محبوب کی جو ناک ہے چمک دمک میں چراغ کی طرح روشن ہوتی ہے۔ یہ کرنا پڑ گیا کیونکہ اس کے بغیر معنی بن نہیں رہے تھے۔ تو اب جب یہ صورتحال اختیار کرنی پڑی تو اس بات نے مسرج کو غیر فصیح بنا دیا۔ مسرج کو کیا بنا دیا؟ غیر فصیح۔ جی اب دیکھیں، مسرج ایک سریجی جو منصوب ہے سریجی کی تلوار کی طرح بالدقت والاستوائی، کس میں؟ باریک ہونے میں اور برابر ہونے میں۔ سریج کون ہے؟ کہتے ہیں سریج اسم قین، یہ ایک لوہار کا نام ہے، ينسب الیہ السیوف، اس کی طرف تلواروں کو منسوب کیا جاتا تھا کہ سریج تلواروں کو بہت سیدھا باریک بنایا کرتا تھا۔ او کا سراج، یا مسرج نکلا ہے سراج سے، فی البریق واللمعان، کس میں؟ چمک دمک میں، روشن ہونے میں۔ برق چمک کو بول لے، لمعان برق روشن کو بول لے، لمعان چمک کو بول لے۔ تو ہو سکتا ہے ان دو سے نکلا ہو، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسرج کا لفظ اس میں مفعول ہے، اور سراج اور سریجی یہ کوئی مصادر نہیں ہے، مصادر نہیں ہے کہ ہم ان کو مشتق بنا لیں، تو یقیناً پھر ہمیں وسائط کا استعمال کرنا پڑا اور اس سے ہم نے معنی نکالے، لیکن اس معنی کے نکالنے کی وجہ سے اس نے اس مسرج کو کیا بنا دیا؟ غیر فصیح بنا دیا۔ فَإِن قُلْتَ، ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کے وسائط بعیدہ استعمال کر کے، بلکہ مسرج کو آپ مسرج کو باب تفعیل سے رہنے دو، مسرج کو کیا کرو؟ وہ بات بھی میں نے کل بیان کر دی تھی کہ سریجی اور اسے منانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے منسوب کیا ہے کیونکہ اس نے تفعیل کا ایک خاصہ ہے، نسبت کرنا اصل کی طرف، تو فسقتہ، میں نے اس کو فسق کی طرف منسوب کیا، تو مسرج کا معنی باب تفعیل سے لے کے میں نے اس کو سریجی کی طرف منسوب کیا، یا میں نے اس کو سراج کی طرف کیا کیا؟ منسوب کیا۔ فَإِن قُلْتَ، آپ اعتراض کریں کہ آپ نے اس کو اس میں مقبول ہی کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ سرج اللہ وجہہ، مسرج کے معنی سرجہ سے نکلا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں سرج اللہ وجہہ اے بہجہ وحسنہ، معنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمدہ اور بارونق کر دیا اور خوبصورت کر دیا۔ آپ اس کو مسرج کو کس سے رہنے دیں؟ تفعیل سے ہی رہنے دیں۔ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے تفعیل سے ہی رہنے دیں، اور مانا ہے
بہجہ وحسنہ، یعنی پررونق کرنا، بارونق کرنا، اور حسنہ، تو یہ رہنے دینا، اس کی ناک بڑی بارونق ہے، ناک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ہی خوبصورت بنایا. یوں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہنے لگے اصل بات یہ لغوی معنی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، دفیل صحیح بتا رہے ہیں آپ، یہ لغوی معنی ہے، لیکن یہ لغوی معنی جو ہے نا، یہ شاعر کے یہ شاعر جو ہے نا، شاعر اجزاء، یہ لغت کی وضع سے پہلے کا ہے. شاعر کون ہے؟ لغت کی وضع سے پہلے کا ہے. آپ آگے بڑھا یار، آپ لاحق کو جو بعد میں آیا، لاحق کو سابق کے ساتھ ملا نہیں سکتے. مطلب ایک شعر پہلے آ گیا ہے مسرت، اور بعد میں آنے والے مسرت کے لغوی معنی نکال رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے لاحق کو ملایا ہے کس کے ساتھ؟ سابق کے ساتھ، جبکہ اس زمانے میں لغت نہیں تھی. تو یہ بات کہنا کہ مسرج کو باب تفعیل سے بنا لو، یہ لغت کی وجہ ہے، یہ لغت کی بناوٹ ہے، یہ لغت کا گھڑا کا معاملہ ہے. اور شاعر لغت کی وجہ سے کیا تھا؟ پہلے تھا. تو ہم لاحق کو سابق کے ساتھ ملا نہیں سکتے، کیونکہ بعد کی چیز کو پہلے والوں کے ساتھ منسوب کرنا یہ ہو نہیں سکتا. تو لہذا مسرت کو باب تفعیل سے لینے کی کوئی اور علت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ غلط ہوگا کہ آپ اس کو باب تفعیل سے بنائیں. قلت فإن قلت لما لم يجعلوه، اگر آپ کہیں کہ کیوں نہیں بنا رہے یہ لوگ اس کو اسم مفعول من سرج اللہ وجہ، سرج اللہ وجہ سے کیوں نہیں بنا لیتے؟ یعنی مطلب یہ نکلتا ہے بہجہ وحسنہ. قلت میں کہوں گا اس کے جواب میں لاحتمال ان یکون مستحدثا ومولدا من السراج، کہ احتمال یہ ہے کہ یہ مستحدث بنایا گیا ہو، مولد بنایا گیا ہو، اور مولد دونوں کے معنی کی، مستحدث اور مولد دونوں کے معنی کی، گھڑا ہوا ہو، مستحدث بنایا ہوا، مولد گھڑا ہوا ہو، من السراج، کس سے؟ سراج سے. حالانکہ یہ جو ہے جب اس سے بنا ہوا ہوگا، گھڑا ہوا ہوگا، تو یہ لغت کی وجہ ہے، لغت کے حساب سے ہے، اور شاعر لغت سے پہلے کا ہے. تو یہ مستحدث کو ہم پہلے والے کلام کے ساتھ ملا نہیں سکتے. یا یہ کہ چلو مان لیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں کہ مسرت لغت کے اندر یہ معنی رکھتا ہے. تو اب آپ بتائیے، اب بھی تو غرابت موجود ہے، اب بھی کیا ہے؟ غرابت موجود ہے. اب دوسری غرابت نہیں بلکہ پہلی غرابت، کہ جب کسی لفظ کے معنی تلاش کرنے میں لغت کی جستجو پیش آ جائے تو اس کو لفظ کو کیا بنا دیتی ہے؟ وہ غرابت بنا دیتی ہے، غریب بنا دیتی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو لغت سے معنی نکال کر اور اس کا معنی نہیں کر دیں تو بھی غرابت ہوگی، اور اب غرابت کی پہلی قسم ہوگی نہ کہ دوسری قسم. چل گیا؟ قلت لاحتمال ان یکون مستحدثا ومولدا من السراج، میں کہوں گا کہ احتمال تو ہے کہ یہ مستحدث و مولد ہو سراج سے، کہ یہ اس احتمال کی وجہ سے کہ یہ بنا ہوا ہو یا گھڑا ہوا ہو سراج سے، لیکن یہ لغت ہو اور شاعر لغت سے پہلے کا ہے. او یکون من باب الغرابت ایضا، یا دوسری بات یہ لازم آئے گی کہ یہ باب غرابت سے اب بھی ہوگا، باب غرابت سے اب بھی ہوگا، لیکن پہلی قسم کے اعتبار سے نہ کہ دوسری. آگے کہتے ہیں تیسری بیماری لفظ کی فصاحت المفرد میں تیسری بیماری مخالفت، اور مخالفت سے مراد قیاس صرفی، قانون صرفی کی مخالفت. یہ بھی کلمے کو فصاحت سے نکال دیتا ہے. مثال کے طور پر ماتن کو دیکھیں، نحو اجلل، مثال دیکھیے، متن کو دیکھیے، اجلل. اس قول میں الحمدللہ العلی الاجلل، اجلل، اس قول میں اجلل جو ہے نا یہ غیر فصیح لفظ ہے. کیسے بدلا؟
قانون صرفی کے خلاف ہے. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائے تو ایک کو ساکن کر کے دوسرے میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. یا بغیر ادغام کے بولا گیا ہے، قانون صرفی کی مخالفت کی گئی ہے. لہذا اس قول میں اجلت کا لفظ کیا بن گیا؟ غیر فصیح بن گیا. یہ بات بتانا چاہتے ہیں. بس صحیح ہے. اب آپ کو شارح جو ہے اپنی طرح سے وضاحت کرے گا. چلو مخالفت اس کا معنی بتاتے ہیں. پہلے ان تکون الکلمۃ علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعہ. مخالفت اسے کہتے ہیں کہ کلمہ الفاظ موضوعہ کے مفردات کے قانون کے خلاف ہو. جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں مفردات کی شکل میں ان کے قانون کے خلاف ہو. خلاصہ یہ آنی مطلب یہ کہ ما ثبت عن الواضح ما ثبت عن الواضح، اگر کہ پچھلے والے معنی کا مطلب یہی ہے قانون صرفی کے خلاف ہو، قانون صرفی کے خلاف ہو، لیکن شارح نے معنی بتایا کہ الفاظ موضوعہ کے مفردات، وضع کیے گئے الفاظ کے مفردات ان کے قانون کے خلاف ہو، یعنی قانون صرفی کے خلاف ہو. لیکن شارح اپنا معنی بتاتا ہے تاکہ آگے گڑبڑ نہ ہو جائے. وہ کیا معنی بتا رہا ہے؟ معنی بتا رہا ہے کہ وہ لفظ واضح کے ثابت کرنے کے خلاف ہو، الفاظ موضوعہ کے مفردات کے خلاف ہو، یعنی واضح نے اس کو اس طرح سے وضع نہیں کیا ہو. اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا. بھائی مثال کے طور پر کیا فائدہ ہوگا؟ آل اصل میں نکلا ہے آلون سے. آل کس سے آیا؟ اصل میں تھا آلون تھا. تو آپ کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ اصل کے خلاف ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، آل کا لفظ وسیع ہے. کیوں؟ واضح نے اس کو وضع ہی ایسے کیا ہے. واضح نے اس کو، کیونکہ انہوں نے معنی بتا دیا کہ واضح کی وضع کے خلاف ہوگا اس کو مخالفت کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ آپ کا لفظ واضح نے وضع ہی آپ کے ساتھ کیا. معاون اصل میں تھا موہن، اصل میں کیا تھا؟ موہن. تو اصل کے حساب سے بولو، ماں کیوں بول دیا؟ کوئی قانونی ہی ہے. کہہ رہے نہیں، واضح کی وضع کے خلاف نہیں ہے، واضح نے ماں کے لیے، مئو کے لیے ماں ہی کا لفظ وضع کیا. اسی طرح قانون ضبطی یہی ہے کہ فتح یفتحو سے جب بات استعمال ہوگا تو اس کے عین اور لام کلمے میں حرف حلقی ہوگا، اور یہاں پر حرف حلقی نہیں ہے. تو ابا یا ابا کو خلاف قانون ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کرو؟ غیر وسیع. لیکن جواب دیا نہیں، واضح نے ابا یا ابا کو وضع ہی ایسے کیا ہے کہ آئے گا فتح یفتحو سے، لیکن ہماری وضع یہی ہے کہ یہ چلے گا. اسی طرح عابرہ یا عابرہ یہاں پر قانون صرفی یہ ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل جانا چاہیے قاعدہ کے قانون سے، لیکن عابرہ بولتے ہیں یا ورو بولتے ہیں. جواب دیا کہ یہ قانون صرفی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہماری مراد مخالفت سے واضح کی وضع کے خلاف ہے. واضح نے اس کو عابرہ ہی وضع کر دیا. واضح نے کیا کیا؟ اس کو عابرہ ہی وضع کیا ہے. اگرچہ یہ ویسے اس کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن چونکہ واضح کی وضع ہی اسی کے ساتھ ہے تو اس کو آپ غیر فصیح نہیں کہیں گے. بس والمخالفت ان تكون الكلمۃ على خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعہ. مخالفت یہ ہے کہ کلمہ الفاظ موضوعہ کے مفردات کے قانون کے خلاف ہو. آمین، میرا مطلب یاد رکھیے، میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ واضح کہ اللہ خلاف ما ثبت عن الواضح، واضح کی وضع کے کیا ہو؟ خلاف ہو. واضح کی وضع کے خلاف ہو. جیسے اجلت واضح نے وضع کیا ہے اجل، واضح نے وضع کیا کیا ہے؟ اجل. بفق الادغام اگر بولیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ اجلت. یہ کیا کہلائے گا؟ مخالفت. الحمدللہ العلی الاجلت میں بولنا چاہیے تھا اجلو، الحمدللہ العلی الاجلی بولنا چاہیے تھا.
والقیاس الاجل، قیاس کیا ہوا؟ اجل آنا چاہیے تھا، مخالفت قیاس کی وجہ سے اجلل کا لفظ غیر فصیح ہے. بس فنحو آدم ومعون وابا وعبیر یعمر فصیح. ان کو آپ اگرچہ خلاف قانون دیکھیں گے لیکن پھر بھی فصیح ہوگا، لأنه ثبت عن الواضح كذلك، کیونکہ ہم نے بتا دیا مفردات کے قانون کے خلاف کا مطلب ہے واضح کی وضع کے خلاف، اور یہ واضح میں اسی طرح وضع کیا ہے. یہ قانون صرفی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا بلکہ واضح کی وضع کے مطابق استعمال ہو رہا ہے. یہ تھا بچوں تیسری بیماری جو ختم ہوئی. اب بات یہ ہے، کسی نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ فصاحت فی المفرد میں ایک بیماری اور ہے، ماتن نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن وہ کیا؟ وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ، وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ، یعنی ماتن کو کہنا چاہیے تھا خلوص من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس والكراهة في السمع. کانوں کو برا لگے وہ لفظ، وہ بھی فصاحت سے اس لفظ کو نکال دیتا ہے. کان اس کو دھکیلے، کان اس کو پیچھے کرے، ہٹاؤ یہ لفظ، تو یہ بھی لفظ کو کیا بنا دیتا ہے؟ غیر فصیح. اس کا ذکر نہیں کیا. خلوص میں 3 بیماریوں کا کیا، کراہت فی السمع کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ کراہت فی السمع سے بھی کیا ہوتا ہے؟ کلمہ غیر فصیح. کانوں کو برا لگنا، کوئی لفظ کانوں کو برا لگے وہ اس لفظ کو غیر فصیح بنا دیتا ہے. آپ نے یہ ذکر ہی نہیں کیا. مثال کے طور پر الجرشہ، مثال کے طور پر دیکھو کانوں کو کتنا برا لگ رہا ہے. جرشہ، جریشہ کا معنی ہے نفس، شخص. جریشہ کا معنی نفس زیادہ اچھا ہے یہ جریشہ. لفظ نفس بولوں یہ جریشہ بولوں؟ نفس زیادہ اچھا لگ رہا ہے کانوں کو بنسبت کس کے؟ جریشہ. جریشہ کا معنی بھی نفس ہے، لیکن جریشہ ذرا کانوں کو برا لگ رہا ہے. تو کانوں کو برا لگنا بھی کلمے کو فصاحت سے نکال دیتا ہے. آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو ماتن نے جواب کہا کہ میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں اس بات کا کیونکہ میرے نزدیک اس میں نظر ہے. یہ ماتن کہہ رہا ہے میرے نزدیک یہ نظر ہے اس میں، یعنی میں اس کو ذکر کرنا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے اس میں کچھ خرابی لگ رہی ہے. بس بات ختم ہو، بات ختم. ماتن نے کہا میری نظر ہے اس میں، میں نہیں چاہتا اس کو ذکر کرنا، لیکن میں نے بول دیا ہے، لیکن میں نظر ہے. شاعر کہے گا میں آپ کو ماتن کی بتاؤں گا کیا نظر ہے. آئیے دیکھتے ہیں کتاب. بعض لوگ کہتے ہیں یہ متن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ فصاحت المفرد اس میں ایک بات کا ذکر اور ہونا چاہیے، یعنی خلوصہ مما ذکر، ان سے قاطع ہونا جو ذکر کر دیے جائے، اور یہ بھی ومن الکراہۃ فی السمع یہ بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے. مطلب کیا ہوتا ہے کراہت فی السمع کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا بتاتا ہے بأن یکون اللفظ بحیث، مطلب یہ کہ لفظ اس حیثیت سے ہو یمسھا السمع، کان اس کو دھکیلے، کان اس کو دھکیلے دور کرے، وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سَمَاعِهَا، اور اس کے سننے سے برات نہیں مت سناؤ، سننے سے برات کا اظہار کرے. جیسے الجرشہ فی قول ابی الطیب، طیب کا اس قول میں، اس شعر میں جو اس نے سیف الدولہ کے بارے میں بولا، مبارک الاسم اقر اللقب کریم الجرشہ شریف النسب. شریف النسب سیف الدولہ کے بارے میں یہ تعریفی کلمات کی ہے، اور اس میں کریم النسب کی جگہ پر کیا بولا؟ کریم الجرشہ. بولیے یہ لفظ بول کے اس نے غیر فصیح، اس کے کانوں کو برا لگ رہا ہے. تو یہ مثال دی، لیکن ماتن نے کہا فی نظرون. سن لو پھر ماتن کی بات سنتے ہیں. مبارک اس کا معنی ہے سیف الدولہ کے بارے میں کہتا ہے مبارک الاسم، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے. اغر اللقب، تیرا لقب بہت مشہور ہے. اغر کے معنی مشہور، ورنہ در حقیقت اغر کے معنی آتے ہیں وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفید دھبا ہو. دیکھا ہوگا آپ نے، آج کے تو گھوڑے آج کے خوبصورتی میں نظر آ رہے، پیشانی پر اور ناک کے پاس سے ہلکا
سفیدی ہوتی ہے، نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایسا گھوڑا اس کو کہتے ہیں اغر، اغر، اور یہاں پر اغر سے مراد مشہور، مشہور، ٹھیک ہے. اغر اللقبی، تیرا لقب بڑا مشہور ہے، کریم الجریشہ، اور نفس اس کا بہت اور کریم اور سخی ہے، شریف النسب، اور خاندان کے اعتبار سے بڑا شریف ہے. ہو گئی بات. اگر کا معنی بتاتے ہیں من الخیر، اگر من الخیر، گھوڑے کی نسب میں سے وہ گھوڑا ہے الابیض الجبہ، جس کی پیشانی کیا ہو؟ سفید. ثم صغیر لکل واقع معروف، پھر اس کو مجاز کے طور پر واقع اور معروف کے لیے استعمال کیا جانے لگا مجازن. اور جریشہ کا معنی لکھا ہوا ہے نفس، ٹھیک ہے. لیکن ماتن کہتا ہے وفیہ نظر، مجھے اس میں کیا ہے؟ نظر ہے. مطلب کیا نظر ہے بتائیے نا، آپ نے کیوں اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی میرے نظر یہ ہے، شاید اس کو نکال رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بتاؤ، میں نے غرابت کا، میں نے کہا نا کہ کلمے کی 3 بیماریاں ہیں. ایک بیماری کیا ہے؟ ایک بیماری کیا ہے؟ تنافر. دوسری بیماری کیا ہے؟ بس یہ غرابت. سنو، میں غرابت کس کو کہتا ہوں؟ ماتین کہتا ہے بتاؤ میں غرابت کسے کہتا ہوں؟ کیسا کلمہ؟ وحشی. کیسا کلمہ؟ وحشی، غیر مانوس، غیر مانوس. تو جو کلمہ کانوں کو برا لگے وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وحشی. اور وحشی ہونا علامت ہے کس کی؟ غرابت کی. تو کراہت فی السما کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کراہت فی السما غرابت میں داخل ہے. کیونکہ جو کان کسی لفظ کو سننے سے کیا کرتے ہیں؟ دھکیلتے ہیں. وہ اسی لیے دھکیلتے ہیں کہ ان کو وحشی لگتا ہے، اور وحشی غرابت کو بولتے ہیں. تو لہذا الگ سے کہنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا تھا وفیہ ناظرون. لأن کراہت فی السما، کانوں کو برا لگنا، انما ہی من جہت الغرابت، یہ کس کی طرف سے؟ یہ بھی تو غرابت کی وجہ سے ہے. المفسرۃ بالوحشتی، جس کی وضاحت کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ وحشت کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر تکافاتم وافرنقوا، یہ بھی کانوں کو برا لگ رہے ہیں، یہ بھی کانوں کو برا لگ رہے ہیں، لیکن یہ غرابت ہے. کانوں کو برا لگ رہے ہیں، غرابت ہے، وحشی ہے. یہ تکافاتم وافرنقوا اصل میں یہ قول ہے عیسیٰ ابن عمر کا النحوی. یہ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا گدھے پہ سوار ہو کر، اچانک گدھے نے جم ماری اور یہ گر پڑا، زمین پہ گر گیا. جب یہ زمین پہ گرا تو جیسے لوگ آتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں، آ کر یہ جمع ہو گئے لوگ. اس نے لوگوں کو دیکھا، اس کو بہت غصہ آیا اور کہا ما لکم تکاکاتم، ما لکم تکاکاتم علیہ، کیا ہو گیا تم میرے پاس کیوں جمع ہوئے؟ الا فی جنہ، الا فی جنہ، ایسے جیسے کوئی مجنون ہوں میں، کوئی دیوانہ ہوں میں، ایسے جمع ہو گئے. افرقوا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلو نکلو یہاں سے، بھاگو، ایسے بولا اس نے. تو یہ لفظ جو نا یہ غیر مانوس تھا، تکاکاتم افرقوا، یہ اس نے اپنے الفاظ میں استعمال کیا. یہ لفظ کانوں کو برا بھی لگ رہا ہے اور ہے بھی غرابت میں. تو لہذا جیسے تکاکاتم اور افرقوا کانوں کو برا لگنے میں ہے غرابت کے ساتھ ہی، تو اسی طرح چریشہ کا لفظ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ غرابت ہے، اگرچہ سننے میں برا لگ رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ماتن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کراہت فی السما کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کراہت فی السما کا تعلق لفظ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آواز کے ساتھ. آواز کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ آواز کے ساتھ ہے. اس لیے کراہت فی السما کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کی آواز خوبصورت ہوگی وہ جریشہ کو اچھی طرح پڑھے گا، اور جس کی آواز خوبصورت نہیں ہوگی وہ جریشہ کا سے لفظ سنے گا تو اس کو برا لگے گا. تو تعلق کراہت فی السما کا آواز کے ساتھ ہے، جبکہ ہم بحث کر رہے ہیں کس پر؟ لفظ کے ساتھ. تو لہذا کراہت فی السما کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات شارع کو پسند نہیں آئی، شارع نے پسند نہیں کی یہ بات. وکیلا، بعض لوگوں نے ماتین کی وجہ بیان کی، لأن الکراہت،
فی السمع وعدمها، کانوں کو برا لگنا اور نہ برا لگنا، یا جہاد الی طیب النغم، طیب النغم وعدم الطیب، وہ آواز کے اچھا ہونے اور نہ ہونے کی طرف لوٹتی ہے، لا الى نفس اللفظ، نہ کہ کس کی طرف؟ لفظ کی طرف۔ تو ماتن کہتا ہے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لفظ کے ساتھ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں وفی نظر، اس قول کے اندر کیا ہے؟ نظر ہے۔ لیکن شاعر کو یہ جواب پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا وفی نظر، اس جواب میں، اس قیل میں میری نظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات قطعی طور پر ہے کہ کوئی خوبصورت آواز والا اور کوئی بدصورت آواز والا جریشہ کو پڑھے، بہت صورت جریشہ جو ہے نا لفظ، وہ سننے میں کیا ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے۔ سننے میں کیا لگتا ہے؟ بنسبت کس کے؟ نفس کے۔ نفس کوئی بولے گا، اچھی آواز والا بولے، بری آواز والا بولے، نفس کا لفظ بولنے میں اچھا ہے لیکن جریشہ کا لفظ بولنے میں اچھا نہیں۔ تو یہ ماتن کی نظر کی یہ بتانے کا یہ مناسب نہیں۔ وفی نظر للقطعی، اس بات کی قطعیت کی وجہ سے باستکراہ جریشہ، کہ جریشہ ہر حال میں کراہت بھی سما ہے، دور النفس، نہ کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نفس، نہ کہ نفس۔ معنی من نظر عن النغم، آواز سے قطع نظر، کس سے؟ آواز سے قطع نظر، جریشہ کا لفظ ہر صورت میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ مطلب بولنے میں کیا ہے؟ برا ہے۔ تو اب معلوم ہوا، اب یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کے کہ بات وفی نظر میں کس کی صحیح ہے؟ پہلی والی بات کہ یہ غرابت میں شامل ہے، اس کو آواز کی خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ شمار نہیں کرو۔ اصل وجہ یہی ہے کہ کراہت بھی سما کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ وحشی ہے، بس۔ یہ توجہ آپ کا فصاحت فی المفرد، فصاحت فی المفرد مکمل ہوا۔ اب آپ کو فصاحت فی الکلام پڑھنا ہے۔ فصاحت فی الکلام میں بھی کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جس سے اس کا خالی ہونا ضروری ہے۔ فصاحت فی المفرد کے بارے میں مکمل آپ کی جو سبق میں نے پڑھایا ہے، کل میں اس کا ہفتے کے روز آپ سے ایک زبانی ٹیسٹ لوں گا۔ بھائی زبانی نہیں، تحریری ٹیسٹ ہوگا۔ کہاں سے؟ میں لوں گا آپ سے پوری شروع سے، بس مقدمے سے لوں گا، مقدمے سے لے کے آپ کیجیے گا، میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، تحریری لوں گا۔ ہو سکتا ہے میں ایک پرچہ بنا کے لے آؤں، فوٹو کاپی آپ کو بانٹ دوں گا۔